بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ احباب گرامی، آج پھر حسب معمول ایک بہترین روحانی تحفے اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہمیں یقین ہے کہ باقی تمام تحائف کی طرح آج کا یہ تحفہ بھی آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ آپ حسب سابق اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اسی طرح بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ آج کا عمل ایک ایسے قرآن آیت پر مشتمل ہے کہ آپ اس کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے بھی اس سے استفادہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کی وہ حاجت پوری ہو کے رہے گی۔ آپ کی حاجت کا تعلق چاہے رزق روزگار سے ہو، روٹی روزی سے ہو، بزنس کاروبار سے ہو، ملازمت ہو، پروموشن سے ہو، شادی ہو، نکاح سے ہو، غرض کہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، انشاءاللہ اس آیت کے صدقے میں اس کے ورد کرنے سے، اس کا ایک مخصوص طریقے سے عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ البتہ آج ہم اس آیت سے جس مسئلے کے حل کے لیے مدد لیں گے وہ ہے بچے اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ، کہ بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں والدین کی دہلیز پہ ہی عمر رسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نہ صرف وہ خود، ان کے والدین بھی پریشان رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پریشان ہونا ہی چاہیے کہ جب تک والدین کا سایہ سر پہ موجود ہوتا ہے تو پھر بھی ایک تحفظ، ایک پناہ کا تاثر ملتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور بچیاں دوسرے بہنوں، بھائیوں اور عزیز و اقارب کے آسرے پہ رہ جاتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج انہی کے لیے ہم یہ روحانی تحفہ لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ ہماری وہ بیٹیاں جو ابھی تک والدین کے گھر پہ ہیں، ان کے لیے اول تو رشتے نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو بات آگے نہیں بڑھتی، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کر کے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو شروع کیجیے، باشرائط جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتائی جائے گی آگے چل کے، اس طریقے سے کیجیے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ حصار بندش عقد و نکاح کا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے ایسے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے دوست و احباب، عزیز و اقارب حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہی حکم سے اس کے اس کلام کے صدقے میں آپ کا یہ مسئلہ کچھ ہی عرصے میں حل ہو جائے گا اور آپ اپنے گھروں کی ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ تو ناظرین کرام، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل قرآن مجید کی ایک آیت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ہی ایک سورہ مبارکہ کا ہے۔ اس میں 2-3 سٹیپس ہے، تو خیال رکھیے گا کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، ورنہ کوئی ایک آدھ سٹیپ بھی اگر آپ سے چھوٹ گیا تو پھر آپ کا یہ عمل ناقص رہ جائے گا اور آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا جس کا آپ توقع کر رہے ہوں گے۔ تو پہلا سٹیپ یعنی اس آیت کے متعلق سنیے کہ آپ نے اس کا عمل کیسے کرنا ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد وضو کاملہ کیجیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، یعنی اچھے رشتوں کے ملنے کی نیت سے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے اول و آخر 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیہ مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ۔ پھر غور سے سنیے، یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور شروع آخر میں 13 مرتبہ درود شریف کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 13 دنوں تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ لیکن پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کا پہلا سٹیپ ہے، خیال کیجئے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے۔
اب چلتے ہیں آج کے اس عمل کے دوسرے سٹیپ کی طرف، اور وہ ہے کہ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ احزاب کو آپ نے روزانہ عصر و مغرب کے درمیان کسی بھی وقت صرف ایک مرتبہ، شروع آخر میں وہی 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ احزاب کا ورد کرنا ہے کہ تلاوت کرنی ہے آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ، لیکن توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے مالک کا کلام ہے، یہ اس مالک و مختار کا کلام ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہی اس پوری کائنات کا اختیار ہے۔ انسان جب اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی حاجت رد ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ، اور یہ عمل بھی یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی آپ نے 13 دنوں تک کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو زعفران اور عرق کے گلاب سے لکھ کے کسی خالی بوتل میں یعنی تنگ دہانے والی بوتل میں اس کو رکھ دیجیے، اور اس بوتل کو سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رو قبلہ رکھ دیجیے، یعنی کوئی ایسا کونا ہو، کوئی ایسا گوشہ ہو کہ جو قبلے کی طرف ہو، تو وہاں پہ کسی اونچی جگہ پہ آپ اس بوتل کو رکھ دیجیے۔ یہ ہو گئے آپ کے 3 سٹیپس، یعنی پہلے آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے 13 راتوں تک، نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت، اور عصر و مغرب کے درمیان آپ نے سورہ مبارکہ سورہ احزاب کا ورد کرنا ہے وہی 13 دنوں تک، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کسی بھی نیک ساعت میں چڑھتے چاند کے دنوں میں جمعرات یا جمعے کی پہلی ساعت یعنی سورج نکلنے کے بعد جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے وہ جمعرات کے دن مشتری کی ساعت ہوتی ہے اور جمعے کے دن ظہرہ کی ساعت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں ساعتوں میں سے کسی ایک میں آپ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ احزاب کو لکھ کے اس تنگ دہانے والی بوتل میں رکھ لیجیے، اور 13 دنوں تک آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے، اور پھر انتظار کیجیے کہ اگلے چڑھتے چاند تک کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ کسی مصلحت کے بنا پر اگر دیر سویر ہو جائے تو پھر اگلے مہینے جب چاند نکل آئے تو پہلے 3 دنوں کو چھوڑ کے 14 تاریخ سے پہلے آپ نے دوبارہ اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور 13 دنوں تک اس عمل کو دہرانا ہے۔ غرض یہ کہ یہ عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں تک کرنا ہے، یعنی پہلا مہینہ آپ جب کریں گے تو انتظار کیجیے اور نتائج کا مشاہدہ کیجیے، اور پھر دوسرا مہینہ اس عمل کو دہرائیے، اور آخری مرتبہ تیسرے مہینے کو بھی اس عمل کو دہرائیے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایک بہترین رشتہ، بلکہ ایسے بہترین رشتے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کے والدین بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہم کس رشتے کو ہاں کریں اور کس رشتے کو نہ کریں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جو تقدیروں کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر میں اس کلام کو پہاڑوں پہ اتارتا تو وہ ریزہ ہو جاتے۔ ناظرین کرام، یہ تو میرے آقا کا قلب مبارک تھا جو اس وزن کو سہار سکا، اللہ کے اس محبوب کا وہ دل تھا، وہ پاک و پاکیزہ دل اس پاک و پاکیزہ سینے میں تھا جس نے اسے برداشت کیا اور اسے اپنے اندر سمو لیا، اور ہمیں اور آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور ان کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس روحانی تحفے کی قدر کیجیے، اسے اپنائیے، اس سے استفادہ کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی اس روحانی مجلس سے اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔